حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کوئی تکلیف کی آواز ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذا ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد-ذا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہارے جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے گئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ: ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیویں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔